دو لاشوں نے اس منظر کی دہشتناکی کو انتہا تک پہنچا دیا تھا۔ ان میں سے ایک لاش انسان کی جبکہ دوسری ایک بے زبان جانور کی تھی۔ وہ بے زبان اپنی زندگی کے آخری لمحات تک اپنے مالک کا وفادار رہا تھا اور اس کے ساتھ ہی جان دے دی تھی۔ اس کی لاش اپنے مالک کے اوپر پڑی تھی۔ سننے اور دیکھنے میں یہی آیا ہے کہ انسان کی بنسبت جانور میں وفاداری کا مادہ زیادہ پایا جاتا ہے اور یہ فرض نبھانے کے لیے اپنی جان کی بھی پرواہ نہیں کرتا، جیسا کہ اس گھوڑے نے کیا تھا۔ اس کی کٹی پھٹی لاش اپنے مالک کی لاش کے اوپر پڑی اس امر کی نشاندہی کر رہی تھی کہ اپنی جان قربان کرتے ہوئے وہ اپنے مالک کی ڈھال بنا ہوا تھا۔ مجھے جیسے ہی اس واقعے کی اطلاع ملی میں جائے وقوع پر پہنچ گیا۔ ان دنوں میں ضلع لائل پور موجودہ فیصل آباد کے ایک دور دراز تھانے میں تعینات تھا۔ دوہرے قتل کی یہ واردات موضع کوٹلہ معراج میں ہوئی تھی جو میرے تھانے سے صرف آدھا میل دور تھا۔ قتل کی اطلاع مقتول کا چھوٹا بھائی ملک نوید لے کر آیا تھا اور میں فوراً ہی اس کے ساتھ چل پڑا تھا۔ میں نے اپنے ہمراہ حوالدار خوشبخت کو بھی لے لیا تھا۔ جب ہم جائے وقوع پر پہنچے تیز چمکدار دھوپ چاروں طرف پھیل چکی تھی اور فضا میں اچھی خاصی گرمی تھی۔ وہ ماہ جون کے وسطی دن تھے۔ دن کا آغاز ابھی ہوا ہی تھا لیکن یوں محسوس ہوتا تھا کہ ہم بھری دوپہر میں آ گئے ہیں۔ جائے واردات کھیتوں کے درمیان ایک مقام تھا جہاں یہ دونوں لاشیں پڑی ہوئی ملی تھیں۔ ان دنوں گندم کی کٹائی کا سیزن چل رہا تھا۔ کچھ کھیتوں میں تیار پکی فصل کھڑی تھی اور بعض کی فصل کو کاٹا جا چکا تھا۔ جس کھیت میں ملک نوید کے بڑے بھائی ملک وحید اور اس گھوڑے کی لاشیں پڑی تھیں وہاں سے فصل کاٹی جا چکی تھی۔ جائے وقوع پر پہنچتے ہی میں لاشوں کے معائنے میں مصروف ہو گیا۔ ان دنوں چونکہ کھیتوں کی سرگرمیاں عروج پر تھی لہٰذا اچھی خاصی چہل پہل تھی۔ یہی وجہ تھی کہ جائے وقوع پر کوئی درجن بھر افراد موجود تھے۔ یہ سب لوگ کھیتوں میں کام کرنے والے تھے اور اس واقعے نے اسے خاصا سراسیمہ کر دیا تھا۔ ہمیں اپنی طرف پڑتے دیکھ کر جمگھٹا چھٹ گیا تھا، چنانچہ مجھے قانونی کارروائی کے لیے کسی دشواری کا سامنا نہیں کرنا پڑا۔ ملک وحید اور اس کے گھوڑے کی لاشیں جیسا کہ میں نے شروع میں بتایا ہے ایک دوسرے کے اوپر پڑی ہوئی تھیں اور دونوں لاشوں کی حالت بڑی ناگفتہ بات تھی۔ گھوڑے کی لاش کو ہٹا کر جب میں نے اس کا بغور معائنہ کیا تو پتہ چلا کہ اس کے بدن پر متعدد کٹ لگے ہوئے تھے، جن میں سے بعض تو 3-3، 4-4، 5-5 انچ تک گہرے تھے۔ لگتا تھا کہ کسی تیز دھار آلے کی بے درپے ضربات نے انہیں سنبھلنے کا موقع ہی نہیں دیا۔ بعض وار اتنے کاری خطرناک تھے کہ جان لیوا ثابت ہوئے اور دونوں موقع پر ہی زندگی کی بازی ہار گئے۔ مجھے اس حقیقت تک رسائی حاصل کرنے میں قطعاً کسی دشواری کا سامنا نہیں ہوا کہ گھوڑے نے اپنی آخری سانسوں میں بھی ملک وحید کو کور دینے کی بھرپور کوشش کی تھی اور پھر بے جان ہو کر اس کے اوپر ہی گر گیا تھا۔ یہ الگ بات ہے کہ ملک وحید اپنے زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے اس سے پہلے ہی جاں بحق ہو چکا تھا۔ ایک بات کی سمجھ نہیں آئی کہ حملہ آور 2 یا 2 سے زیادہ افراد تھے، کیونکہ یہ کسی ایک اکیلے آدمی کا کام نہیں تھا۔ گھوڑے اور ملک وحید کو اچانک گھیرے میں لے کر مارا گیا تھا۔ یہ ایک منظم واردات دکھائی دیتی تھی اور مجھے 99% یقین تھا کہ تیز دھار آلے کلہاڑیوں کے وار کر کے انہیں موت کے گھاٹ اتارا گیا تھا۔ لاشوں کے تفصیلی معائنے کے بعد میں نے جائے وقوع کا نقشہ تیار کیا۔ اس سلسلے میں حوالدار خوشبخت نے میری بھرپور مدد کی۔ اس کام سے فارغ ہونے کے بعد میں نے ملک وحید کی کٹی پٹی لاش کو پوسٹ مارٹم کی غرض سے ضلع ہسپتال بھجوا دیا اور موقع پر موجود افراد سے اس واقعے کے بارے میں پوچھ گچھ کرنے لگا۔ 10-15 منٹ کی کوشش کے بعد مجھے اندازہ ہو گیا کہ ان افراد میں سے کوئی بھی اس واقعے پر ایسی روشنی ڈالنے کے قابل نہیں جس سے میں کوئی فائدہ اٹھا سکوں۔ وہ سب مقتول اور اس کے گھوڑے سے بخوبی واقف تھے لیکن اس خونی واردات کے حوالے سے وہ کچھ نہیں جانتے تھے۔ میں نے براہ راست مقتول کے چھوٹے بھائی ملک نوید سے پوچھ لیا، نوید تمہیں اس اندوناک واقعے کے بارے میں کب اور کیسے پتہ چلا؟ ملک نوید کی عمر لگ بھگ 25 سال رہی ہوگی۔ وہ درمیانے قد کا مالک ایک صحت مند خوبرو جوان تھا۔ اس کی شخصیت خاصی متاثر کن و رعبدار تھی۔ میرے سوال کے جواب میں اسے بتایا کہ جناب میں تو اس وقت حویلی میں تھا جب مجھے پتہ چلا کہ بڑے ملک صاحب کو کسی نے قتل کر دیا ہے۔ بڑے ملک صاحب سے اس کی مراد مقتول ملک وحید تھا۔ اس کا مطلب تھا کہ وہ چھوٹا ملک کہلاتا تھا۔ میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے استفسار کیا، تمہیں یہ بات کس نے بتائی کہ ملک وحید کو کسی نے قتل کر دیا ہے؟ جیرا موچی نے، اس نے بتایا۔ جیرا موچی؟ میں نے دائیں بائیں دیکھتے ہوئے دہرایا اور پھر کہا کہ کیا جیرا موچی یہاں موجود ہے؟ نہیں جناب، ملک نوید نے نفی میں گردن ہلائی۔ جیرا اس وقت ان لوگوں میں موجود نہیں تھا۔ وہ کہاں چلا گیا؟ میں نے چونکے ہوئے لہجے میں پوچھا۔ مجھے تو جیرا موچی سے بہت ساری باتیں کرنا تھی۔ آپ میرے ساتھ حویلی چلیں جناب، ملک نوید نے دھیمے لہجے میں کہا۔ میں جیرا کو وہی بلا لیتا ہوں، ساری باتیں ادھر بیٹھ کر ہی کریں گے۔ بھابھی جی حویلی میں اکیلی ہوگی، وہ پریشان ہوگی۔ بھابھی غالباً مقتول کی بیوہ تھی، اس عورت کو تو پریشان ہونا ہی چاہیے تھا۔
شوہر کو پیش آنے والا واقعہ اس سے چھپایا نہیں ہوگا۔ میں نے بھی یہی مناسب سمجھا کہ مجھے مقتول کی حویلی چلنا چاہیے تاکہ اس کی بیوہ سے بھی پوچھ تچھ ہو جائے، اور جیرا موچی کا انٹرویو بھی۔ جائے وقوع پر موجود لوگوں پر اپنا وقت ضائع کرنا ٹھیک نہیں تھا، لہٰذا میں ملک نوید کے ساتھ اس کی حویلی میں آ گیا۔ موزہ کوٹلہ میں راج میں 2 حویلیاں تھیں، ایک بڑی اور ایک چھوٹی۔ بڑی حویلی میں اس گاؤں کا چودھری رہتا تھا اور چھوٹی حویلی ملک وحید اور ملک نوید کے تصرف میں تھی۔ ان دونوں خاندانوں میں کوئی تعلق یا رشتہ داری نہیں تھی۔ وہ گاؤں چودھری سراج کے باپ چودھری معراج کے نام سے منسوب تھا، جو اب اس دنیا میں نہیں رہا تھا۔ چودھری سراج بھی اس وقت 70 کے پیٹے میں تھا اور اس کی صحت دبی زبان میں یہی اعلان کرتی تھی کہ اب تب بھی اس کا بلاوا آنے والا ہے۔ ملک وحید اور ملک نوید کی حیثیت ایک کھاتے پیتے زمیندار گھرانے کی تھی۔ ان کے والد ملک حاکم کا انتقال ہو چکا تھا اور اب یہ دونوں بھائی 2 منزلہ حویلی میں رہتے تھے، بلکہ اس واقعے کے بعد تو ان دونوں میں سے ایک ہی باقی بچا تھا، جو مجھے اپنے ساتھ حویلی لے آیا تھا۔ یہی آ کر پتہ چلا کہ مقتول اپنی بیوی کے ساتھ حویلی کی بالائی منزل پر رہائش پذیر تھا، جبکہ زیریں منزل ملک نوید کے استعمال میں تھی، جو کہ ابھی تک غیر شادی شدہ تھا۔ ملک نوید نے مجھے حویلی کی زیریں منزل پر ایک سجی سجائی بیٹھک میں بٹھایا اور یہ کہتے ہوئے باہر نکل گیا کہ جناب آپ تشریف رکھیں، میں جیرا کو بلوانے کے لیے کسی کو کہتا ہوں۔ میں نے تشریف رکھ دی۔ حوالدار خوشبخت کو میں نے لاش کے ساتھ ہی سرکاری اسپتال روانہ کر دیا تھا، لہٰذا اس وقت میں وہاں اکیلا ہی بیٹھا تھا۔ تھوڑی دیر کے بعد ملک نوید واپس آ گیا۔ وہ میرے سامنے بیٹھتے ہوئے بولا کہ تھانے دار صاحب، ایک بندے کو میں نے جیرا کی طرف دوڑایا ہے، وہ اسے ڈھونڈ کر لے آئے گا، لیکن میری سمجھ میں یہ نہیں آ رہا جناب، بڑے ملک صاحب کے ساتھ یہ قسم کا کیسا واقعہ پیش آیا ہے۔ اس کی پریشانی اور غم عین فطری امر تھا۔ اس حویلی میں وہ دونوں بھائی رہائش پذیر تھے۔ بڑے بھائی کی المناک اور عبرت انگیز موت نے ملک نوید کو ہلا کر رکھ دیا تھا۔ میں نے اس کی کیفیت کے پیش نظر کہا کہ ملک نوید، جو کچھ پیش آیا ہے وہ تمہارے سامنے ہے، یہ کسی بدترین دشمنی کا شاخسانہ دکھائی دیتا ہے۔ اب مجھے تم بتاؤ گے کہ اس واردات میں ملک وحید کے کس دشمن کا ہاتھ ہو سکتا ہے؟ یہ کوئی اتفاقی حادثہ تو بہرحال نہیں ہے جناب، وہ دکھی لہجے میں بولا۔ میرا تو دماغ ہی کام نہیں کر رہا، بڑے ملک صاحب کی موت نے میری سوچنے سمجھنے کی صلاحیت ہی چھین لی ہے۔ میں کیا بتاؤں جی کہ کس دشمن نے انہیں اس حال تک پہنچایا ہے۔ ان کا تو ایسا کوئی دشمن بھی نہیں ہے۔ اس کے لہجے کی ناتوانی اور آزاد سے ہر لمحہ یہی اندازہ ہوتا تھا کہ وہ بولتے بولتے ایک دم بے ہوش ہو جائے گا۔ بڑے بھائی کی ناگہانی موت نے اسے بری طرح توڑ پھوڑ کر رکھ دیا تھا۔ اس کی حالت بڑی افسوسناک تھی۔ کوئی اور موقع ہوتا تو شاید میں اسے پہلی فرصت میں آرام کا مشورہ دیتا۔ اس کی کیفیت خاصی غیر ہو رہی تھی، لیکن میں اسے اس طرح نہیں چھوڑ سکتا تھا جب تک مجھے اس واردات کا کوئی سراغ نہیں مل جاتا۔ میں سکون سے نہیں بیٹھ سکتا تھا، لہٰذا میں نے اپنا کام جاری رکھتے ہوئے کہا، نوید، میں تمہارے دکھ درد میں برابر کا شریک ہوں، لیکن ظاہر ہے میں کچھ نہیں کر سکتا کہ تمہاری تکلیف کو خود پا لے لوں۔ ہاں البتہ، میں نے لمحے بال کو متوقف ہوا اور پھر اضافہ کرتے ہوئے کہا، ہاں البتہ اگر تم مجھ سے بھرپور تعاون کرو تو یہ ہو سکتا ہے کہ میں جلد از جلد تمہارے بھائی کے قاتل یا قاتلوں کو گرفتار کر کے اقرار واقعی سزا دلوا دوں۔ تو میری بات سمجھ رہے ہو نا؟ سمجھ تو رہا ہوں جناب، اس بات میں گردن ہلاتے ہوئے بولا، لیکن یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی کہ میں آپ سے کیا اور کس قسم کا تعاون کروں۔ بات ختم کر کے اس نے گردن جھکا لی۔ میں نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا کہ ملک نوید، بھائی کی موت کا صدمہ اپنی جگہ، لیکن تم کوئی ننھے بچے نہیں جو یہ بات نہ سمجھ سکو کہ تمہارے بڑے بھائی کے ساتھ جو افسوسناک واقعہ پیش آیا ہے وہ اس کے کسی دوست کا کارنامہ نہیں ہو سکتا۔ اس قسم کے کام دشمن ہی کیا کرتے ہیں، اور وہ بھی جانی دشمن، اور تم کہتے ہو کہ ملک وحید کا کوئی دشمن نہیں تھا۔ وہ جناب، میں ان کے کسی ایسے دشمن سے تو واقف نہیں ہوں جو اتنا سنگین قدم اٹھا سکتا ہو۔ چھوٹی موٹی ناراضگی وغیرہ تو چلتی رہتی ہے، وہ کمزور سی آواز میں بولا۔ چھوٹی موٹی ناراضگی؟ میں نے گہری سنجیدگی سے کہا کہ چھوٹی موٹی ناراضگی کس سے تھی تمہارے بھائی کی؟ پچھلے دنوں چودھری صاحب سے تھوڑی سی بدمزگی ہو گئی تھی جناب۔ چودھری صاحب؟ میں نے چونک کر اس کی طرف دیکھا۔ تمہارا مطلب ہے چودھری سراج سے کوئی گڑبڑ ہو گئی تھی؟ جی ہاں، میں چودھری سراج ہی کی بات کر رہا ہوں۔ یہ وہی چودھری سراج تھا جس کا پیچھے میں نے ذکر کیا تھا، چودھری معراج کا بیٹا جو اپنی عمر کی 70 بہاریں دیکھ چکا تھا۔ میں نے ملک نوید سے پوچھا کہ چودھری سراج سے کس بات پر گڑبڑ ہوئی تھی؟ بس یہ زمینداری میں آئے دن کوئی نہ کوئی مسئلہ کھڑا ہوتا رہتا ہے، وہ بددلی سے بولا۔ چودھری سراج خود کو اس گاؤں کا مالک و مختار سمجھتا ہے اور ہم لوگ اس کی آنکھوں میں کھٹکتے ہیں۔ اس کے بعد ہماری زمین باقی لوگوں سے زیادہ ہے، اسے ڈر ہے کہ کل کلاں ہم کہیں اس کے مد مقابل نہ آ جائیں۔ آپ لوگوں کے پاس کتنی زمین ہے؟ میں نے سرسری انداز میں پوچھا۔ اس نے جواب دیا کہ 80 ایکڑ۔
80 एकड़ अच्छी خاصی اراضی ہوتی ہے ملک نوید، میں نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا۔ پھر پوچھا اور چودھری سراج کی زمینوں کا کیا حساب کتاب ہے؟ چودھری سراج 200 ایکڑ سے زیادہ زمین کا مالک ہے، ملک نوید نے جواب دیا، لیکن اس کی حوث اور حرص کا کوئی ٹھکانہ نہیں۔ قبر میں ٹانگیں لٹکائے بیٹھا ہے اور خواہش ایسی ہے کہ جیسے سب کچھ سمیٹنا چاہتا ہو۔ اس نے بڑے ملک صاحب کو پچھلے دنوں ایک پیشکش کی تھی۔ کیسی پیشکش ملک نوید؟ وہ جیسے ہی خاموش ہوا میں نے سوال کر ڈالا۔ اس نے میری جانب دیکھتے ہوئے کہا کہ میں نے ابھی چودھری کی حرص و حوث کا ذکر کیا ہے نا جناب۔ اس پیشکش کا تعلق اسی سے ہے۔ چودھری نے بڑے ملک صاحب سے کہا تھا کہ وہ منہ مانگی رقم لے کر اپنی 80 ایکڑ اراضی اس کے ہاتھ فروخت کر دیں، لیکن ملک صاحب نے صاف انکار کر دیا تھا۔ آپ خود سوچے تھانے دار صاحب، اگر زمیندار اپنی تمام تر زمین کسی کے ہاتھ فروخت کر دے گا تو پھر اس کے پاس بچے گا ہی کیا؟ وہ لمحے بھر کو متوقف ہوا اور ایک بوجھل سانس خارج کی اور اپنی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے بولا کہ جب بڑے ملک صاحب نے انکار کر دیا تو چودھری سراج کو یہ بات پسند نہ آئی۔ ظاہر ہے پھر ان کے درمیان کوئی خوشگوار بات تو ہو نہیں سکتی تھی۔ ملک صاحب نے بعد میں گھر آ کر مجھے بتایا تھا کہ ان کی اور چودھری کے بیچ اچھی خاصی گرما گرمی ہو چکی تھی۔ اس کی بات سوچ کر میں گہری سوچ میں پڑ گیا اور پھر ٹھہرے ہوئے لہجے میں دریافت کیا، تمہارے خیال میں اس واقعے میں چودھری سراج کا ہاتھ ہو سکتا ہے؟ دیکھیں جناب، مجھے مرنے کے بعد اپنی قبر میں جانا ہے، وہ سپاٹ انداز میں بولا۔ جب میں نے اپنی آنکھوں سے کچھ نہیں دیکھا تو وثوق سے کچھ نہیں کہہ سکتا، لیکن اتنا جانتا ہوں کہ چودھری سراج بڑا کینہ پرور آدمی ہے اور اس نوعیت کے کاموں کے لیے اس نے گنڈے بھی پال رکھے ہیں۔ لیکن جناب، آپ میری بات کا کوئی ایسا ویسا مطلب نہ نکالیے گا۔ میں دراصل آپ کو بتا رہا تھا کہ میں سمجھ رہا ہوں نوید، تم کیا کہنا چاہ رہے ہو۔ میں نے اس کی بات پوری ہونے سے پہلے ہی کہہ دیا، چودھری سراج کو تو میں اپنے طور پر خود ہی چیک کر لوں گا۔ تم یہ بتاؤ کہ گزشتہ رات تمہارا بھائی ملک وحید حویلی کے اندر موجود تھا؟ میں نے جائے وقوعہ پر ملک وحید اور گھوڑے کی لاشوں کا بغور جائزہ لیا تھا۔ ان کے کٹے پھٹے جسموں پر جمے ہوئے خون سے اندازہ ہوتا تھا کہ ان کے ساتھ وہ مہلک واقعہ رات کے درمیانی حصے میں پیش آیا تھا۔ اس کا واضح مطلب یہی تھا کہ ملک وحید گزشتہ رات کو اپنے گھر میں نہیں تھا، یا یہ کہ اسے گھر سے بلایا گیا تھا۔ حقیقت کیا تھی یہ ملک نوید کے جواب سے ہی کھل سکتی تھی۔ اس نے بڑے سادہ سے لہجے میں بتایا کہ تھانے دار صاحب، بڑے ملک صاحب کل صبح کو اپنے گھوڑے پر سوار ہو کر موزہ قلعہ فرمان علی گئے تھے اور میری معلومات کے مطابق رات کو ان کی واپسی نہیں ہوئی تھی، اور پھر صبح پتہ چلا کہ بولتے بولتے اس کی آواز بھرا گئی۔ میں نے چند لمحات کے بعد پوچھا کہ موزہ قلعہ فرمان علی وہ کس کام سے گیا تھا، اور یہ کہ اس نے اپنی واپسی کے پروگرام کے بارے میں کیا بتایا تھا؟ جواب دینے سے پہلے اس نے لمحہ سوچا اور بولا کہ ادھر قلعہ فرمان علی میں ان کا ایک دوست مہر سلیم رہتا ہے، وہ جب بھی ادھر جاتے ہیں تو اس کے پاس جاتے ہیں۔ میرا خیال ہے کہ وہ کل بھی مہر سلیم سے ہی ملنے گئے ہوں گے۔ ویسے ان کے پروگرام کا صحیح علم بھابھی صاحبہ کو ہی ہوگا۔ یہ دل خراش واقعہ تو بتاتا ہے کہ ان کی واپسی ہوئی تھی اور وہ ایک مرتبہ پھر سے جذباتی ہو گیا۔ اسی لمحے ایک آدمی نے آ کر بتایا کہ وہ جیرا موچی کو بلا لایا ہے۔ غالباً یہ وہی شخص تھا جسے ملک نوید نے جیرا کی طرف دوڑایا تھا۔ نوید نے فوراً جیرا کو بیٹھک میں بلا لیا۔ جیرا ایک سوکھا سرا سیاہ رو بندہ تھا۔ چہرے کی پختگی سے اندازہ ہوتا تھا کہ اس کی عمر 40 اور 45 کے درمیان رہی ہوگی، لیکن صحت کی وجہ سے وہ 30 سے زیادہ کا نظر نہیں آتا تھا۔ چمڑے کے ساتھ مختلف نوعیت کی طب آزمائی نے اسے چمڑے کا ہی بنا دیا تھا۔ ملک نوید نے جیرا کو میری آمد کی غرض و غایت کے بارے میں مناسب الفاظ میں بتایا اور حکم دیا کہ میں اسے جو بھی سوال کروں وہ اس کا ٹھیک ٹھیک جواب دے۔ وہ بڑی فرمانبرداری سے اس بات میں گردن ہلا کر میری جانب متوجہ ہوا۔ میں نے آئندہ 15 منٹ تک گھما پھرا کر اس سے لگ بھگ 2 درجن سوالات کیے، لیکن اس کے جوابات میں سے ایک بھی ایسی بات حاصل نہ ہو سکی جو وحید مرڈر کیس کو حل کرنے میں کسی حوالے سے مددگار ثابت ہو سکتی۔ وہ ایک سیدھا سادہ موچی تھا، وہ بھی راستے میں ہی تھا کہ جائے وقوعہ کی صورتحال نے اسے اپنی جانب متوجہ کر لیا۔ وہ جب لاشوں کے قریب پہنچا تو یہ جان کر چونک اٹھا کہ گھوڑے کی لاش کے نیچے ملک وحید کی لاش دبی ہوئی تھی۔ وہ ملک وحید اور اس کے گھوڑے کو اچھی طرح جانتا تھا، لہٰذا اس منظر نے اسے وحشت زدہ کر دیا، تو وہ دوڑا دوڑا ملک نوید کے پاس پہنچ گیا۔ اس اندوناک واقعے کی خبر جب چھوٹی حویلی میں پہنچی تو وہاں کوہرام بچ گیا۔ اس حویلی کی بالائی منزل پر مقتول کی بیوی کی رہائش تھی۔ ان کی شادی کو 5 سال ہو چکے تھے، لیکن ابھی تک ان کی کوئی اولاد نہیں تھی، لہٰذا وہ حویلی کی بالائی منزل پر بچوں کے بغیر ہی رہتے تھے۔ زیریں منزل پر چھوٹے ملک کا قبضہ تھا۔ وہ جیرا موچی کے ساتھ آنن فانن جائے واردات پر پہنچا اور اپنی آنکھوں سے اس وحشتناک منظر کی تصدیق کر لی۔
بعد ازاں ملک نوید نے واپس حویلی جا کر اپنی بھابھی کو صورتحال سے آگاہ کیا اور میرے پاس تھانے آ گیا۔ میں نے جیرا موچی کو فارغ کر دیا۔ جب وہ ملک نوید کا اشارہ پا کر بیٹھک سے نکل گیا تو میں نے غم زدہ ملک سے سنجیدہ لہجے میں کہا کہ نوید، میں تمہاری بھابھی سے بھی 2-4 باتیں کرنا چاہتا ہوں۔ کیا نام ہے ملک وحید کی بیوی مطلب بیوہ کا؟ ان کا نام تو نور جہاں ہے، لیکن وہ نوری نام سے مشہور ہے، اس نے جواب دیا۔ وہ اوپر والی منزل پر ہے، میں نیچے بلا لوں یا آپ؟ اس نے سوالیہ انداز میں جملہ ادھورا چھوڑ دیا تو میں نے جلدی سے کہا کہ اسے زحمت نہ دو، میں اوپر ہی جا کر اس سے مل لاتا ہوں، تم آؤ میرے ساتھ۔ اس نے اس بات میں گردن ہلائی اور میرے حکم کی تعمیل کی اور ہم لوگ حویلی کی اوپرلی منزل پر پہنچ گئے۔ ملک نوید نے مجھے ایک ایسے کمرے میں بٹھایا جو کسی بیٹھک یعنی ڈرائنگ روم کا نقشہ پیش کر رہا تھا۔ میں ایک آرام دہ صوفے پر بیٹھ چکا تو اس نے کہا کہ میں بھابھی صاحبہ کو لے کر آتا ہوں۔ میں نے اس بات میں سر ہلانے پر اکتفا کیا اور وہ خود کمرے سے نکل گیا۔ اللہ کی شان نرالی اور کام انوکھے ہیں، اس کی مصلحت اور حکمت کو سمجھنا آسان نہیں۔ جو لوگ قدرت کی مزاج سے آشنائی حاصل کر لیتے ہیں وہ انہیں اپنا دوست بنا لیتا ہے۔ میں نے اس کی حویلی میں قدم رکھتے ہی اندازہ لگا لیا تھا کہ اوپر نیچے کی منزلوں کو ملا کر وہاں درجن بھر کمرے تو ہوں گے ہی، اور مکینوں کی تعداد صرف 3 تھی، اور اللہ کی قدرت بھی ہمیں کہیں ایسا دکھاتی ہے کہ گھر کے افراد درجن سے زیادہ ہیں مگر انہیں رہائش اختیار کرنے کے لیے محض 3 کمرے دستیاب ہیں۔ میں زندگی اور موت کے انہی خیالوں میں کھویا ہوا تھا کہ ملک نوید اپنی بیوہ بھابھی نوری کو لے کر بیٹھک میں آ گیا۔ وہ گردن جھکا کر اندر داخل ہوئی، پھر دیور کے کہنے پر وہ میرے سامنے ایک صوفے پر بیٹھ گئی۔ ملک نوید بھی اس کی طرف بیٹھ گیا اور عاجزی سے بولا، تھانے دار صاحب، میں نے بھابھی صاحبہ کو آپ کے بارے میں بتا دیا ہے، آپ ان سے جو بھی سوالات کرنا چاہیں ذرا جلدی کر لیں، ان کی حالت ٹھیک نہیں۔ آپ تو جانتی ہیں کہ بڑے ملک صاحب کی موت نے… ہاں میں جانتا ہوں، میں نے بات پوری ہونے سے پہلے ہی کہہ دیا، اور مجھے اس بات کا بھی احساس ہے کہ تمہاری بھابھی پر ایک قیامت ٹوٹ پڑی ہے، لیکن میں جو کچھ کر رہا ہوں وہ بہت ضروری ہے۔ بہرحال میں نے سانس لینے کے لیے رکا اور پھر اضافہ کرتے ہوئے کہا کہ میں کوشش کروں گا۔ بہت بہت شکریہ تھانے دار صاحب۔ وہ ممنونیت امیز انداز سے مجھے دیکھنے لگا۔ میں نے کہا کہ ملک نوید، میری بات کا تم برا نہ منانا، میں دراصل تمہاری بھابھی سے تنہائی میں بات کرنا چاہتا ہوں۔ اس نے الجھن زدہ نظر سے باری باری مجھے اور اپنی بھابھی نوری کو دیکھا اور پھر اس بات میں گردن ہلاتے ہوئے بولا کہ جی میں سمجھ رہا ہوں، آپ لوگ اطمینان سے بات کریں، میں آپ کے لیے لسی پانی کا کسی بندوبست کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے ملک نوید۔ میں نے اس کی بات مکمل ہونے سے پہلے ہی ہاتھ اٹھا کر منع کر دیا۔ یہ ایسا موقع نہیں کہ تم میری خاطر مدارت کا تکلف کرو، بس میں 10-15 منٹ تک یہاں سے رخصت ہو جاؤں گا، تم تھوڑی دیر کے لیے… میں نے دانستہ جملہ ادھورا چھوڑا تو وہ جلدی سے بولا کہ جی ٹھیک ہے، آپ بات کر لیں، میں باہر جا رہا ہوں۔ ملک نوید کے جانے کے بعد میں نوری کی طرف متوجہ ہوا۔ نور جہاں عرف نوری ایک پرکشش اور خوبصورت عورت تھی۔ اس کی عمر کا اندازہ تقریباً 25 اور 30 کے درمیان تھا۔ اس کا قد 5 فٹ رہا ہوگا۔ نوری، مجھے تمہارے خاوند کی ناگہانی موت کا بڑا دکھ ہے، لیکن افسوس کہ میں ملک وحید کو دوبارہ زندہ نہیں کر سکتا۔ البتہ میں تھوڑی دیر کے لیے رکا، پھر اپنی بات مکمل کرتے ہوئے کہا کہ البتہ اگر تم مجھ سے تعاون کا وعدہ کرو تو میں جلد از جلد اس کے قاتل یا قاتلوں کو گرفتار کر لوں گا۔ اس نے گردن اٹھا کر بھیگی ہوئی آنکھوں سے مجھے دیکھا۔ اس کی لمبی پلکوں پر آنسوؤں کی چمک نمایاں تھی اور وہ بولی کہ آپ مجھ سے کس قسم کا تعاون چاہتے ہیں تھانے دار صاحب؟ میں تم سے جو بھی سوال کروں اس کا بالکل ٹھیک ٹھاک اور سیدھا جواب دینا۔ جی پوچھیں، آپ مجھ سے کیا پوچھنا چاہتے ہیں؟ وہ دھیرے سے بولی۔ میں نے پوچھا کہ تمہارے خیال میں ملک وحید کو کس نے قتل کیا ہوگا؟ جی میں اس بارے میں کیا کہہ سکتی ہوں؟ جز بز ہوتے ہوئے بولی۔ آپ نے بڑا مشکل سوال کر دیا تھانے دار صاحب، تم اس حوالے سے کچھ اندازہ تو لگا سکتی ہو؟ میں نے سوال کو ذرا مختلف انداز میں دہرایا۔ ملک وحید کا ایسا کوئی جانی دشمن؟ اس نے لمحے بار سوچتے ہوئے کہا کہ جناب میں تو ملک صاحب کے کسی بھی دشمن سے واقف نہیں ہوں۔ میری تو خود سمجھ میں نہیں آ رہا کہ یہ حرکت کس کی ہو سکتی ہے۔ چھوٹے ملک یعنی تمہارے دیور ملک نوید نے مجھے بتایا ہے کہ پچھلے دنوں مقتول ملک وحید اور یہاں کے چودھری سراج میں ایک خاصی گرما گرمی ہو گئی تھی۔ میں نے تفتیش کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے کہا کہ شاید زمین کی خرید و فروخت کا کوئی معاملہ تھا۔ جی ہاں، یہ بات بالکل ٹھیک ہے۔ اس نے اس بات میں گردن ہلائی۔ نوید نے آپ کو غلط نہیں بتایا، ملک صاحب نے اس سلسلے میں مجھ سے بھی ذکر کیا تھا۔ وہ دراصل بات یہ ہے جناب۔ وہ لمحے بھر کو سانس لینے کے لیے رکی، پھر گمبھیر آواز میں بولی، تھانے دار صاحب، ہمارے پاس صرف 80 ایکڑ زمین ہے اور چودھری سراج ہم سے کئی گنا زیادہ زمین کا مالک ہے۔ میں نے سنا ہے کہ صرف کوٹلہ معراج کے آس پاس ہی اس کا زرعی رقبہ 200 ایکڑ سے زیادہ ہے، لیکن اس کی کوشش یہ ہے کہ ہم اپنی زمین اس کے ہاتھ فروخت کر دیں، اور یہ بات ملک صاحب کو کسی بھی قیمت پر منظور نہیں تھی۔ ملک صاحب سے مراد اس کی مرحوم ملک وحید تھی۔ میں نے ایک بات خاص طور پر محسوس کی کہ چودھری سراج کی ذات کے حوالے سے ان دیور بھابھی کی رائے ایک جیسی تھی، تاہم تصدیق کی خاطر میں نے
نوری سے مزید سوالات کیے۔ نوری مجھے یہ بھی پتہ چلا ہے کہ چودھری سراج خاصا منقم مزاج اور غصہ ور شخص ہے۔ اس نے خاص طور پر چند غنڈے بھی پال رکھے ہیں۔ جناب آپ نے بڑے مناسب الفاظ میں چودھری سراج کا نقشہ کھینچ دیا ہے، وہ ٹھہرے ہوئے لہجے میں بولی۔ بہرحال آپ نے جنہیں پالتو غنڈے کہا ہے وہ چودھری کی نظر میں اس کے وفادار، نمک خوار اور محافظ ہیں۔ میں نے قدرے تیز آواز میں پوچھا کہ ملک نوید نے یہ خدشہ بھی ظاہر کیا ہے کہ ملک وحید کی موت میں چودھری سراج یا اس کے آدمیوں کا ہاتھ ہو سکتا ہے، تم اس بارے میں کیا کہتی ہو؟ میں نے محض نوری کے دل کا حال جاننے کے لیے اندھیرے میں ایک تیر چھوڑا تھا۔ حالانکہ ملک نوید نے ایسا کوئی خدشہ ظاہر نہیں کیا تھا، البتہ اس نے واضح انداز میں انکار بھی نہیں کیا تھا۔ نوری نے اپنے دیور سے ملتا جلتا ہی جواب دیا، تھانے دار صاحب میرے پاس ایسا تو کوئی ثبوت نہیں کہ میں چودھری سراج پر کھلم کھلا الزام لگا سکوں۔ وہ گہری سنجیدگی سے بولی، لیکن ایک بات ہے کہ چودھری سراج سے ملاقات کے بعد ملک صاحب خاصے پریشان تھے، وہ ذرا سی بات پر جھنجھلانے لگتے تھے۔ انہوں نے پچھلے 5 سال میں کبھی مجھ پر اتنا غصہ نہیں کیا تھا جو چند روز میں دیکھنے کو ملا۔ بولتے بولتے نوری کی آواز بھرا گئی تھی۔ ایک لمحے کے توقف کے بعد اس نے بتایا کہ پچھلی 2 راتوں میں کل کی رات کو چھوڑ کر میں نے انہیں نیند میں بھی بڑبڑاتے ہوئے سنا تھا اور وہ بہت الجھے ہوئے اور بے چین تھے۔ میں نے چونک کر اس کی طرف دیکھا اور پوچھا کہ نوری مجھے بتاؤ کہ ملک وحید نیند کی حالت میں کیا بڑبڑا رہا تھا؟ جناب ان کی بڑبڑاہٹ اور جھنجھلاہٹ چودھری سراج کے حوالے سے تھی، اس نے بڑی رسان سے جواب دیا۔ میں نے انہیں اس قسم کے جملے بولتے ہوئے سنا تھا کہ یہ چودھری سراج خود کو سمجھتا کیا ہے؟ کیا میں اس کی دھونس میں آ جاؤں گا؟ نہیں، کبھی نہیں۔ میں اپنی زمین کسی بھی قیمت پر اس کے ہاتھ فروخت نہیں کروں گا۔ میں نے اس کی بات کے اختتام پر وہ سنجیدہ لہجے میں بولی کہ تھانے دار صاحب میں بغیر کسی ثبوت کی الزام تراشی کے حق میں نہیں ہوں، لیکن اتنا ضرور جانتی ہوں کہ چودھری سراج کی وجہ سے ملک صاحب بہت پریشان تھے، باقی آپ خود سمجھدار ہیں۔ اس نے بات کے اختتام پر گیند میری کوٹ میں پھینک کر خاموشی اختیار کر لی تو میں گہری سوچ میں ڈوب گیا۔ اس بات میں کسی شک و شبے کی گنجائش نہیں تھی کہ چودھری سراج پر شک کے حوالے سے ان بھابھی دیور کی سوچ میں خاصی مطابقت نظر آتی تھی۔ ملک نوید نے بھی ڈھکے چھپے انداز میں کچھ اس قسم کے خیالات کا اظہار کر دیا تھا۔ میں نے نوری کی تسلی کی خاطر خاصی مضبوط لہجے میں کہا کہ دیکھو نوری، میں تم سے ابتدا میں ہی وعدہ کر چکا ہوں کہ تمہارے خاوند کے قاتل یا قاتلوں کو بہت جلد کیفر کردار تک پہنچانے کی کوشش کروں گا۔ قانون سب کے لیے یکساں ہے۔ میری تحقیق اور تفتیش کے نتیجے میں اگر چودھری سراج یا اس کا کوئی بندہ اس واردات میں ملوث نظر آیا تو انصاف اور قانون کے تقاضے پورے کیے جائیں گے۔ تمہیں اس سلسلے میں فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں، اور یہی بات میں نے ملک نوید کو بھی اچھی طرح سمجھا دی ہے۔ جی بہت شکریہ آپ کا، اس نے دھیمے لہجے میں کہا اور گردن جھکا لی۔ میں نے سوالات کے زاویے کو تبدیل کرتے ہوئے نور سے پوچھا کہ ملک نوید کی زبانی مجھے پتہ چلا ہے کہ گزشتہ رات ملک وحید حویلی میں موجود نہیں تھا، شاید وہ اپنے کسی دوست سے ملنے قلعہ فرمان علی گیا ہوا تھا۔ جی ہاں، ایسی ہی بات ہے، وہ اس بات میں گردن ہلاتے ہوئے بولی۔ وہاں قلعہ میں ان کا ایک دوست مہر سلیم رہتا ہے، وہ مہر صاحب سے ہی ملنے گئے تھے۔ کیا مہر سلیم بھی مقتول سے ملنے یہاں کوٹلہ معراج آتا رہتا ہے؟ جی تھانے دار صاحب، وہ بڑی رسان سے بولی۔ وہ 3 مہینے میں یہ لوگ آپس میں ایک آدھ ملاقات کرتے ہیں، کبھی تو مہر صاحب ہماری حویلی میں آ جاتے ہیں اور کبھی ملک صاحب ان سے ملنے قلعہ فرمان علی چلے جاتے تھے۔ نوری ذرا سوچ کر بتاؤ، کیا کل بھی مقتول صرف مہر سلیم سے ہی ملنے گیا تھا یا اسے قلعہ فرمان علی کے علاوہ بھی کہیں جانا تھا؟ جی مجھے تو صرف قلعہ فرمان علی کا ہی انہوں نے بتایا تھا۔ اس نے اس بات میں گردن ہلائی اور جواب دیا، وہ جی بات دراصل یہ ہے کہ ملک صاحب کو مہر سلیم سے کوئی رقم لینا تھی، وہ اسی مقصد سے وہاں گئے تھے۔ رقم کے ذکر کر میرے کان کھڑے ہو گئے۔ میں نے کریدنے والے انداز میں پوچھا کہ ملک وحید نے تمہیں یہ بتایا ہوگا کہ اسے مہر سلیم سے کتنی رقم لینا تھی؟ جی 5000، اس نے ٹھہرے ہوئے انداز میں جواب دیا۔ 5000؟ میں نے حیرت بھرے لہجے میں دہرایا۔ معزز قارئین، آپ کو میری اس حیرت پر حیران ہونے کی چندہ ضرورت نہیں، یہ آج کے نہیں بلکہ آج سے لگ بھگ 55-60 سال پہلے کے 5000 روپے کا ذکر ہے، جب 3 سے 4 روپے میں 1 من اعلیٰ درجے کی گندم مل جایا کرتی تھی اور سونے کا بھاؤ 60 یا 70 روپے تولہ ہوا کرتا تھا۔ آپ اس رقم کو آج کل کے کم از کم 10 لاکھ روپے کے برابر ہی سمجھ لیں۔ میں نے 5000 کی رقم پر چونک کر جب حیرت کا اظہار کیا تو نوری نے ایک مرتبہ پھر گردن اس بات میں ہلائی تو میں نے کہا کہ یہ تو بھاری رقم ہے، اس کے لیے کوئی بھی ملک وحید کا دشمن ہو سکتا ہے، بشرطے کہ اسے معلوم ہو کہ اس کے پاس اتنی رقم موجود ہے۔ ایک لمحے کے توقف سے میں نے پوچھا کہ نوری یہ بات اور کس کس کو معلوم تھی؟
میرا خیال ہے ملک صاحب نے یہ بات صرف مجھے ہی بتائی تھی، اس نے پرسوچ انداز میں جواب دیا۔ یہ بات میرے، ملک صاحب اور مہر صاحب کے درمیان تھی۔ اگر مہر سلیم نے کسی اور کو بتا رکھا ہو تو میں اس کے بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتی۔ اچانک میرے ذہن میں ملک نوید کے حوالے سے ایک چھماکا سا ہوا، اور اس چھماکے کا سبب ماضی بعید کا ایک واقعہ تھا۔ میں نے سنجیدہ لہجے میں نوری سے پوچھا، کیا تم نے اس رقم کا ذکر کسی اور سے بھی کیا تھا؟ نہیں جناب، اس نے نفی میں گردن ہلائی۔ ملک صاحب نے خاص طور پر مجھے تاکید کی تھی کہ میں اس کے بارے میں کسی کو نہ بتاؤں۔ کیا ملک نوید اس راز سے واقف تھا؟ میں نے سنسناتے ہوئے لہجے میں پوچھا۔ وہ بڑے وثوق سے بولی کہ میں نے اسے تو بالکل بھی نہیں بتایا۔ اگر ملک صاحب نے چھوٹے بھائی سے ذکر کر رکھا ہو تو مجھے اس کی خبر نہیں۔ وہ ایک لمحے کو متوقف ہوئی، پھر مجھ سے استفسار کیا، کیا نوید نے اس سلسلے میں آپ کو کچھ بتایا ہے؟ نہیں، اس نے ایسی تو کوئی بات نہیں کی، میں نے صاف گوئی کا مظاہرہ کرتے ہوئے کہا۔ وہ صرف اتنا جانتا ہے کہ ملک وحید کل صبح مہر سلیم سے ملنے قلعہ فرمان علی گیا تھا اور رات کو اس کی واپسی نہیں ہوئی تھی۔ اس کا مطلب ہے کہ ملک صاحب نے رقم کے بارے میں نوید کو کچھ نہیں بتایا۔ نوری نے سوچ میں ڈوبے ہوئے لہجے میں کہا، اور پھر مجھ سے پوچھا کہ تھانے دار صاحب، آپ نے ملک صاحب کی لاش کو ہسپتال بھجوانے سے پہلے ان کے لباس کی تلاشی تو یقیناً لی ہوگی، کیا وہ رقم آپ کو ملی؟ مقتول ملک وحید کے لباس میں سے ایسی موٹی رقم برآمد نہیں ہوئی، میں نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا۔ یہ تلاشی میں نے تمہارے دیور کی موجودگی میں لی تھی۔ مقتول کی مختلف جیبوں میں سے استعمال کے جو اشیاء اور 250 روپے ملے وہ میرے پاس محفوظ ہیں، اور میں نے ان چیزوں کی باقاعدہ فہرست بنائی ہے۔ کیس کی تفتیش مکمل ہونے کے بعد میں تمام اشیاء تمہارے حوالے کر دوں گا۔ اگر 5000 کی رقم ملک صاحب کے پاس سے برآمد نہیں ہوئی تو اسے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ انہیں اسی رقم کی خاطر قتل کیا گیا ہے۔ نوری نے قیاس انگیز لہجے میں کہا، کسی ظالم کو پتہ چل گیا ہوگا کہ وہ ایک تگڑی رقم لے کر آ رہے ہیں، اس نے انہیں موت کے گھاٹ اتارا اور رقم لے کر فرار ہو گیا۔ بولتے بولتے اس کی آواز بھر آ گئی اور وہ گردن جھکا کر خاموش ہو گئی۔ ایسا ممکن ہے، میں نے تائیدی انداز میں کہا، لیکن میں ایک اور انداز سے بھی سوچ رہا ہوں۔ جی وہ کیا؟ اس نے سر اٹھا کر نمناک آنکھوں سے مجھے دیکھا۔ میں نے کہا، یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ ملک وحید کے پاس کوئی رقم ہی نہ ہو۔ مہر سلیم سے ملنے کے بعد ہی پتہ چل سکتا ہے کہ اس نے مقتول کو رقم دی تھی یا نہیں۔ ایک بات اور، میں نے سانس لینے کے لیے لمحے بھر کو رکا، پھر بات جاری رکھتے ہوئے کہا، میں نے تمہارے خاوند کی لاش کا بغور جائزہ لیا ہے۔ میرے اندازے کے مطابق اس کی موت رات 10 اور 12 بجے کے درمیان واقع ہوئی ہے۔ کوٹلہ معراج سے قلعہ فرمان علی صرف 3 میل کے فاصلے پر ہے۔ کوئی بھی شخص گھوڑے پر سوار ہو کر زیادہ سے زیادہ 1 گھنٹے میں قلعہ سے کوٹلہ پہنچ سکتا ہے۔ اگر ہم ملک وحید کے قتل کے وقت کا اندازہ 10 بجے بھی کر لیں تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ وہ لگ بھگ 9 بجے قلعہ سے نکلا ہوگا، اور 9 بجے کا سیدھا مطلب یہ ہے کہ عشاء کے بعد اندھیرے میں۔ اگر مقتول اپنے ساتھ اتنی بڑی رقم لے کر آ رہا تھا تو اسے رات کے اندھیرے میں سفر نہیں کرنا چاہیے تھا۔ اب ایک ہی صورت نظر آتی ہے کہ شاید اس کے پاس رقم تھی ہی نہیں۔ ویسے اس بات کی تصدیق مہر سلیم سے ہو جائے گی۔ وہ روحانسی آواز میں بولی کہ اگر ملک صاحب کے پاس رقم نہیں تھی تو پھر کس ظالم نے ان پر ظلم کیا؟ میری تو کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا۔ تم پر غم کا پہاڑ ٹوٹ پڑا ہے نوری، اس کی حالت کے پیش نظر میں نے ہمدردی بھرے لہجے میں کہا، اس لیے تم اس بارے میں سوچ کر اپنی پریشانی کو نہ بڑھاؤ، میں سب پتہ چلا لوں گا۔ تم صرف مجھے اتنا بتاؤ کہ کل گھر سے روانہ ہوتے وقت مقتول نے اپنی واپسی کے بارے میں تمہیں کیا بتایا تھا؟ انہوں نے کہا تھا، وہ گلگیر لہجے میں بولی، کہ اگر مہر سلیم نے رقم دے دی تو وہ اندھیرا ہونے سے پہلے گھر پہنچ جائیں گے، اور اگر وہاں دیر ہو گئی تو پھر اگلی صبح یعنی آج ہی واپس آئیں گے۔ عقل مندی کا تقاضا بھی یہی تھا، میں نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ مقتول کے پاس رقم تھی ہی نہیں، ورنہ رقم سمیت وہ رات کے اندھیرے میں کبھی سفر نہ کرتا۔ اور جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ وہ رقم کے بغیر رات کو ہی کیوں واپس آیا، تو اس کا جواب مہر سلیم کے علاوہ اور کوئی نہیں دے سکتا۔ میں یہاں سے فارغ ہونے کے بعد سیدھا قلعہ فرمان علی جاؤں گا۔ میرے اس ارادے پر نوری نے کچھ نہ کہا اور گردن جھکائے خاموش رہی۔ میں نے اسے مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ نوری، ایک بہت ہی ذاتی سا سوال ہے۔ اس نے ایک جھٹکے سے گردن اٹھا کر سوالیہ نظروں سے مجھے دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں مضطرب استفسار کی جھلک بڑی نمایاں تھی، تاہم وہ منہ سے کچھ نہ بولی۔ میں نے پوچھا کہ نوری، اپنے دیور ملک نوید کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ جی، وہ چونکے ہوئے لہجے میں بولی۔ میں کچھ سمجھی نہیں۔
میں نے اسے سمجھاتے ہوئے کہا کہ میرا مطلب ہے کہ ملک نوید تمہاری نظر میں کیسا آدمی ہے؟ جواب دینے کے بجائے نوری نے بے ساختہ بیٹھک کے بند دروازے کی طرف دیکھا۔ انداز ایسے ہی تھا کہ جیسے اسے ڈر ہو کہ کہیں ملک نوید بند دروازے کے پیچھے اس کی باتیں نہ سن رہا ہو۔ اس کی دیکھا دیکھی میری نگاہ بھی بلا ارادہ مذکورہ دروازے کی جانب اٹھ گئی، اور مجھے یوں محسوس ہوا کہ جیسے واقعہ ملک نوید دروازے کے پیچھے چھپا ہماری باتیں سننے کی کوشش کر رہا ہے۔ میں اپنی جگہ سے اٹھا اور خاموشی سے دروازے کی جانب بڑھ گیا۔ اسی لمحے دروازے کے عقب میں قدموں کی مدھم آواز ابھری، جیسے کوئی افراتفری میں مگر بڑی احتیاط کے ساتھ وہاں سے ہٹا ہو۔ حویلی کی بالائی منزل پر اس وقت ہم تینوں کے سوا اور کوئی نہ تھا، اور نوری بیٹھک کے اندر موجود تھے۔ اس کا واضح مطلب تھا کہ ملک نوید دروازے کے پیچھے چھپ کر نہ صرف یہ کہ ہماری باتیں سننے کی کوشش کر رہا تھا، بلکہ دروازے کی کسی چھڑی میں سے ہمیں دیکھ بھی رہا تھا، اور اس نے مجھے دروازے کی طرف بڑھتا ہوا دیکھ لیا تھا جب بھی وہ وہاں سے ہٹ گیا تھا۔ میں نے دروازہ کھول کر راہداری میں ایک سرے سے دوسرے سرے تک دیکھا۔ ملک نوید یا کوئی بھی بشر مجھے دکھائی نہ دیا۔ میں دروازہ بند کر کے واپس نوری کے پاس آ گیا اور اپنی جگہ بیٹھتے ہوئے بولا، نوری ادھر کوئی نہیں ہے، تم بے دھڑک ہو کر میرے سوال کا جواب دو۔ اس نے سوال کو دہرانے کی فرمائش نہیں کی اور چپتے ہوئے لہجے میں بولی کہ تھانے دار صاحب، آپ کہیں نوید پہ شک تو نہیں کر رہے؟ شک کی ہمیں گھٹی دی جاتی ہے نوری، میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا۔ پولیس ٹریننگ کے دوران ہر پولیس والے کو